علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دیا، اور الحمدللہ آج 5 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور 6ٹھی تراویح مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہماری زبان پر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن میں صرف اللہ کی یادیں گم ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ساتھ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول رہا کریں، کیونکہ یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہ مہینہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے مبارک، سب سے قیمتی، سب سے افضل مہینہ ہے۔ یہ 12 مہینوں کے اندر ایک ہی مہینہ ایسا ہے جس کے اندر بخششیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ بخششیں کب ہوئیں گی؟ جب انسان اللہ سے تہہ دل سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، اللہ کی عبادتیں کرے، فضول خرچی نہ کرے، فضول جگہوں پر نہ گھومیں، مستی موج نہ کرے۔ مستی موج کریں لیکن جس میں اللہ کی رضامندی ہو، جس میں والدین کی رضامند شامل حال ہو، ویسی موج مستی کریں۔ میرے بھائی دیکھیں، آپ قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید اٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، دیکھیں آپ قرآن مجید کے اندر کیسا مزہ آئے گا پڑھنے کے اندر۔ میں الحمدللہ میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں قرآن مجید لے کر بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا میں 2-3 آیتیں پڑھنا ایسا شروع کر دیتا ہوں، مجھے ایسا جیسا 2-3 آیتیں پڑھنا شروع کر دیا، اتنا سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے مجھے وہیں سے، اور جب پڑھتا رہتا ہوں، اگر میں 2 پارے پڑھ لیا بیٹھے بیٹھے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ابھی قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ اب سوچیں قرآن مجید کے اندر کتنی سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، کتنا سکون اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتلا دیا۔ بہت سکون ہوتا ہے میرے بھائی، جب نماز کے اندر جائیں، اب سجدے کی حالت میں رہیں، دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں کتنا سکون ملتا ہے، قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھنا نہیں آتا سیکھیں، کوشش کریں، ایک حرف ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کیسا ہمیں سکون ملے گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، ایک سب سے اہم چیز بتا دوں آپ حضرات کو کہ تہجد میں میرے بھائی، تہجد کی ایسی نماز ہے تہجد کی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندوق بہت پاورفل ہے، جس کی گولی نکلتی ڈائریکٹ گھس جاتی ہے، آر پار ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں یہ بہت پاورفل ہے، بہت خطرناک ہے، کہتے ہیں یہ آدمی بہت خطرناک ہے، فلانا آدمی ڈینجر ہے، فلانا آدمی اتنا پاورفل ہے، اتنا خطرناک آدمی بہت ڈینجر ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلاں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، تہجد کی نماز، تہجد کی دعائیں میں نے آزمایا ہے میرے بھائی، میں نے دیکھا ہے وہ تہجدوں میں اٹھ کر، میں نے اللہ کی عبادتیں کر کے دیکھا ہے۔ تہجد کی رات کے اندھیرے میں اگر تم اللہ کو آواز دو گے میرے بھائی، اللہ آپ کی ایک آواز پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے مجھے اپنے رب پر میرے بھائی، اگر ہم یقین سے اگر اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ آپ کو اگر نہ عطا کیے تو کہنا میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، دینے کے لیے راضی ہو جاؤں گا، اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اللہ کے وعدے بتلائے گئے، وہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ ہمارے اوپر ہے، ہم ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اللہ کو اس کے لیے خوش کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن مجید کو اٹھانا پڑے گا، اللہ کی یاد میں گم رہنا پڑے گا۔ میرے بھائی فکریں پیدا کرے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ میرے بھائی یہ جو موبائل فون ہے انہیں پھینک دے، دور پھینک دے میرے بھائی، موبائل فون کو زیادہ نہ چھوئیں، موبائل فون کو زیادہ استعمال نہ کریں، انٹرنیٹ بند کر دے، بیلنس نہ ڈلائیں، صرف اپنے کالنگ کا بیلنس ڈلائیں، جو چھوٹا فون آتا ہے وہ فون آپ استعمال کریں، زیادہ اپنا موبائل استعمال نہ کریں میرے بھائی، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہمارے زبان پہ ہمیشہ ہونا چاہیے میرے بھائی، ذکر اللہ کرتے رہا کرو میرے بھائی، زندگیاں دیکھیں آپ کیسی سنوریں گی انشاءاللہ آپ کی۔ فالتو وقت برباد نہ کریں میرے بھائی، روزی کی حالت میں رہیں، بری نگاہوں سے بچے رہیں میرے بھائی، غلط لوگوں کو دیکھنے سے بچے، غلط سننے سے بچے، غلط بولنے سے بچے، غلط چیز سونگھنے سے بچے میرے بھائی،
یہ سگریٹ وغیرہ گٹکا وغیرہ اس کی عادت، جس کے اندر عادت ہے میرے بھائی چھوٹتی نہیں ہے عادت، جو عادت لگا لیتا ہے میرے بھائی، میں نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، ان معصوم بچوں کے لیے کہتا ہوں میرے بھائی، میں نے کئی ایسے کالج کے طالب علموں کو دیکھا ہے، عمریں بھی نہیں ہوتی، اسکول کے کئی بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، عمریں کچھ نہیں ہوتی، ان کی صرف عمریں ہوتی ہیں 12 14 15، اس کے اندر ہی عمریں، میں نے کئی ایسے نوجوان بچوں کو دیکھا ہے جو بچے اپنے امی ابو کو بول کر پیسے لے کر آتے ہیں، کئی بچوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ بچے پان ڈبوں پر کئی روپے قرضے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ صرف سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں میرے بھائی، بہت بری عادت ہے میرے بھائی یہ یاد رکھیں۔ آپ آج ماں باپ سے چھپا کے کھا رہے ہو، کل قیامت کے روز ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، آپ کو بتلایا جائے گا تمہاری اولاد تمہارے پیچھے یہ حرکتیں کیا کرتی تھی۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ آپ وہ چیز جو کر رہے ہو، آپ اس سے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہو میرے بھائی، اس سے بچنی۔ پھر نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، میرے بھائی، میرے نوجوان بھائیوں، پلیز اللہ کے واسطے نہ کریں، اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچے رہیں۔ الحمدللہ میرے بھی کچھ دوست ہیں، میرے بھی کافی سارے دوست ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے کئی ایسے دوستوں کو میں نے بول کر میں نے ان کی عادتیں چھڑا دی الحمدللہ۔ میں آج تک میرے بھائی سالوں سے میں میرے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں، 10 12 سال سے میرے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں جو کھاتے، ہر قسم کے دوست ہیں میرے پاس الحمدللہ۔ جو لوگ کافی لڑائی جھگڑے والے تھے ویسے بھی دوست ہیں، پیار محبت والے ہوتے ہیں ویسے بھی دوست ہیں، کھانے پینے والے تھے ویسے بھی دوست تھے، لیکن ان سے ماحول میں رہتا ہوں، لیکن الحمدللہ ان سب چیزوں کی آج تک عادت نہیں پڑی الحمدللہ۔ جیسا سوٹی کہتے ہیں، گٹکا کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں الحمدللہ میں چھیتا نہیں ہوں میرے بھائی۔ جو سونف وغیرہ آتی ہے وہ سب کھا لے چلتا ہے، لیکن وہ چیزوں سے باس آ جائے میرے بھائی، بہت بری چیزیں ہیں وہ۔ یاد رکھیں میرے بھائی، آپ دنیا میں چپ کے پی رہے ہو، چپ کے کھا رہے ہو، اللہ کے پاس جب پکڑے جاؤ گے نا میرے بھائی، اس کی پکڑ کوئی نہیں بچ پائے گا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ نوجوان ساتھیوں گزارش کرتا ہوں آپ سے، چھوڑ دیں عادتیں، جو پیسہ آپ کھاتے پیتے ہو فالتو، وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فکر کریں، اللہ کے لیے وہ پیسہ نکالیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دیں، اپنے ماں باپ کے نام سے صدقہ نکال کے دے دیں، زیادہ خیرات کریں، اس سے اچھا کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو، بہت بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ، کریں گے میرے بھائی سب آپ۔ اور میرے بھائی تراویح کا روزوں کا اہتمام کریں میرے بھائی، تراویح سنیں، قرآن مجید سننے کی فکر کریں، پڑھنے کی فکر کریں۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے میرے بھائی، خالی ہاتھ نہ رہیں میرے بھائی، اللہ سے مانگ لیں، جو مانگو اللہ دے دیں گے، اللہ سے مانگ لیں میرے بھائی، ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کو راضی کر لیں میرے بھائی، زندگی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ، کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے، برائیوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے، نماز پڑھنے، تراویحوں کا اہتمام کرنے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی عبادت کرنے، اور اللہ ہم سب کو آپ کے احکام پر اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اسے زندہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔